السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لانچ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اسامہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالیں تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 19 اور 20 کا ناظرین اردو ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین، کل کی اہم خبریں پیناما لیکس کے حوالے سے ہی خاصی باز گشت رہی، ایوان میں بھی اسی حوالے سے باز گشت رہی اور اس کے ساتھ ساتھ ایوان سے ہٹ کے بھی میڈیا کی زینت بھی یہی خبر بنتی رہی۔ اور کل عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ اب ہم رائے ونڈ جائیں گے، اب ہم ڈی چوک یا اسلام آباد میں دھرنا نہیں دیں گے۔ اس پر آج بات کریں گے، لیکن جواب میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی بیان تھا کہ اگر ہمت ہے تو آپ جا کے دکھائیں رائے ونڈ، ہم بھی بنی گالہ کا راستہ جانتے ہیں۔ اس پر آج بات کریں گے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، تحقیقات ہونے دیں، یہ رائے ونڈ جانا اور بنی گالہ جانا یہ بحث کیوں چھڑ گئی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کا بھی بیان ہے کہ وزیر اعظم یا ان کی اہلیہ کا نام ہے نہیں ہے تو کارروائی کیسے کر سکتے ہیں، کارروائی کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں۔ ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر اہم خبریں بھی آج کے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور آج اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے جناب محترم دلاور چودھری صاحب۔ ویلکم دلاور صاحب، تشریف لائے پروگرام میں۔ ناظرین، دلاور صاحب سے بات کریں گے تمام تر خبروں پر۔ اپنا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں نوائے وقت ٹوڈے۔ سب سے پہلے لیڈ پر بات کریں گے۔ لیڈ ہے عمران خان صاحب کے بیان سے متعلق کارکن رائے ونڈ جانے کی تیاری کر لیں، پوری قوم سڑکوں پر لاؤں گا، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں۔ اور جواب میں خواجہ سعد رفیق وفاقی وزیر برائے ریلوے جو کہ اسٹے پر ہیں، کہتے ہیں کہ ہمت ہے تو جا کر دکھائیں، ہمیں بھی بنی گالہ کا راستہ آتا ہے۔ اور کل قوم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی وی کے معاملے پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے جو یہ بیان بازی ہے دلاور صاحب عمران خان صاحب کی جانب سے، اور صرف سعد رفیق صاحب کی جانب سے نہیں، دیگر وزراء بھی اسی طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ رائے ونڈ میں عمران خان نے اگر کہا کہ دھرنا دیں گے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ رائے ونڈ دھرنا دینے کا عمران خان کا کیا منطق ہے یا مقصد ہے؟ بات یہ ہے اسامہ کہ ہم لوگ جو ہیں ابھی پچھلے دنوں یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کے معذرت چاہتا ہوں سنی تحریک کا جو دھرنا تھا اس پر بھی ہم یہ بات کرتے تھے کہ اب جس کا دل چاہتا ہے وہ جا کے دھرنا دیتا ہے، ڈی چوک چلا جاتا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوں کہ ہم لوگ کب یہ سیکھیں گے کہ ہمیں جو اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور ہر معاملہ سڑکوں پہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے، اور ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کہ جہاں گورنمنٹ کوئی زیادہ سخت جان میں ذرا کوٹ اینڈ کوٹ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے گا، تو ہوتی ہے، اس میں ان کو سڑکوں کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، اسٹریٹ پاور کو بھی شو کرنا پڑتا ہے، یہ سارا کچھ اسٹریٹ فورس کے ذریعے بھی معاملات کرنے پڑتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم اداروں کو بھی تو مضبوط کریں۔ لیکن سر قطع کلامی کی معذرت، شاہ محمود قریشی صاحب نے جو خطاب کیا اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ پہلے سڑکوں پر تھے ہم تو ہمیں کہا گیا کہ پارلیمنٹ میں آئیں، وہاں پر آ کے بات کریں، اب پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو وہاں پر ہماری بات نہیں سنی جاتی تو ہم مجبوراً پھر سڑکوں پر جائیں گے۔ بالکل، میں جب یہ بات کر رہا ہوں پارلیمنٹ کی تو میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پرائم منسٹر نے اگر ایڈریس کیا ہی تھا پاناما لیکس کے اوپر تو وہ یہ نہ کہتے کہ میں ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک کمیشن بنا دیں گے اور بعد میں وہ انکوائری کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن تو ہے نہیں، اس کے وجہ کہتے کہ پارلیمنٹ سب سے مقدم ادارہ ہے، الیکٹڈ فورم ہے، وہاں لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، لوگوں کے نمائندے موجود ہیں۔ میں کل پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا، کل یا پرسوں میں اسمبلی جا رہا ہوں اور وہاں میں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سارا اسمبلی کے لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پھر جس طرح کی انویسٹیگیشن، جس طرح کی انکوائری کمیشن، جس طرح کی جوڈیشل کمیشن، جس طرح کا وہ تحقیقات وہ چاہیں گے، ان کی رائے لی جائے گی اور اس رائے کی بنیاد کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ کروائی جائے گی، کیونکہ سانچ کو کوئی آنچ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس پارلیمنٹ کے تقدس کو برقرار رکھنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اس کو پرائیورٹی دینی ہے، جس کا کہ میں اکثر ڈنڈورا پیٹتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ اس طرح کا کوئی ڈکٹیٹوریل میرا خیال ہے ڈیسیشن نہیں لینا چاہیے تھا کہ جی میں ایک کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا، ظاہر ہے آپ کو پارلیمنٹ میں آپ اس طرح نہ ہو جائیں کہ کوئی بلائے اور تو پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، کوئی جائے کہے تو پارلیمنٹ سے چلے جائیں، کچھ آپ کی بھی تو ول ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ پارلیمنٹ میں اپنا چہرہ دکھائیں۔
دیکھیں جو پارلیمانی لیڈر ہیں بہت سارے وہ بھی ہمیں پارلیمنٹ میں بہت کم نظر آتے ہیں، یہ بھی تو غلط بات عمران خان صاحب کب بات ہے۔ پرائم منسٹر کے بارے میں وہی میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ اکثر پرائم منسٹر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے دور رہتے ہیں اور صرف ان دنوں ریگولر آئے کہ جن دنوں دھرنا تھا اور ان دنوں اچانک معلوم ہوا کہ انہیں ان کا پارلیمنٹ پہ اعتقاد اور ایمان بہت بڑھ گیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے کہ جس کے ذریعے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر اب وہ پارلیمنٹ سے غائب رہتے ہیں اور نظر نہیں آتے، نہ سینٹ میں نظر آتے ہیں نہ قومی اسمبلی میں نظر آتے ہیں۔ لیکن جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں، جو پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کو تو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی پریزنس جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی یقینی بنائیں، اس چیز کو پارلیمنٹ کے فورم پہ بھی اٹھائیں۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو نہ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں پارلیمنٹ سے رجوع کروں گا جو پارلیمنٹ کہے گی، اور نہ ہی کسی بھی پولیٹیشین نے، کسی بھی سیاسی جماعت نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹری فورم بنائیں۔ دیکھیں کل ایک بات اور ریویل ہوئی کہ کیمرون نے جو اعتراف کیا ہے بیسیکلی وہ اس نے پارلیمانی کمیشن کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے۔ پارلیمانی کمیشن نے اس کو جب بلا کے انویسٹیگیٹ کیا برطانوی وزیر اعظم، پھر اس نے کہا ہاں جی ہاں 30,000 پاؤنڈ میں نے اپنے والد کی آف شور کمپنی میں انویسٹ کیے تھے اور اس طرح۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں وزیر اعظم نہیں تھا، وزیر اعظم سے وہ تو ایک اور میں کہنا کہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، وہاں کسی فوج کے تحت کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، وہاں رینجرز نے کوئی انصاف نہیں کیا، وہاں کسی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اگرچہ کو ہونا چاہیے، نیب کو بھی، ایف بی آر کو بھی، اسٹیٹ بینک کو بھی، اگر اس میں منی لانڈرنگ بھی انوالو ہوتی ہے یہ کل کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس نے کہاں جا کے کہا پارلیمانی کمیشن کے سامنے یہ بات کہی۔ تو ہمارے کسی بھی پولیٹیشین نے، اپوزیشن لیڈر نے بھی یہ نہیں کہا کہ پارلیمانی کمیشن بنا دیا جی، پارلیمانی لوگوں پہ مشتمل ایک کمیشن بنا دیں جو انویسٹیگیٹ کرے، آگے چاہے وہ آڈٹ ٹیم منگوائے، باہر سے منگوائے، اندر سے منگوائے، جہاں مناسب سمجھے، جہاں چاہے ایف بی آر کو یوز کرے، جہاں چاہے وہ نیب کو کرے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی وزیر اعظم اور نہ ہی اپوزیشن کی کسی پارٹی کو پارلیمنٹ پہ ٹرسٹ ہے۔ تو جب ان کو نہیں ہے تو ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کو مضبوط کریں، اس کے لیے جناب آپ اپنے آپ کو وقف کر دیں، یہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جب آپ پہ کوئی افتاد پڑتی ہے تو آپ دوسرے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کی زیر نگرانی کمیشن بنا دیں، جناب وہ فلاں غیر ملکی کمیٹی بلا لیں ٹیم اور آڈٹ کروا لیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں۔ اور ہمیں پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے سپریم ہے، ہمارے لیے بڑا اس کو پریورٹی پہ رکھنا، اس کو سارا کرنا، کیونکہ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں اور یہ الیکٹڈ لوگوں کا ایک فورم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود پارلیمنٹ پہ بھی بلیو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے اسامہ کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں عمران خان نے ایک بات اچھی کہی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے جو ہے وہ شروع کیا جائے احتساب۔ بالکل دیکھیں ہر لیڈر کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے بلکہ پریکٹیکلی اس کا نمونہ بننا چاہیے۔ خود سے احتساب تو نہیں کرے گا، اس نے تو پیش ہی کرنا۔ وہی نہیں، اسی طرح پرائم منسٹر کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ جناب آپ مجھ سے شروع کریں، اور یہ نہیں کہ صرف کہہ دیا جائے بلکہ اس کو ثابت بھی کرے۔ اچھی روایت ہے، عمران خان نے اسمبلی کے فورم پہ آ کے جو بات کی اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ دوسروں کو اس پہ تقلید کرنی چاہیے۔ اب بعض لوگ تو یہ چاہتے ہیں، لیکن اس کو خالی صرف اور صرف سیاسی معاملات نہیں سمجھنا چاہیے، ملکی مفاد کا معاملہ ہے۔ اگر آپ سڑکوں پہ جائیں گے کتنے دن چلے جائیں گے؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن شور مچا لیں گے۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ اس بار اتنا زیادہ طویل دھرنا نہیں دینا پڑے گا۔ کہنے کی بات ہے نا، دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ چیف جسٹس کی سربراہی میں فورم بنائیں، وہ نہیں مانتے، آپ غیر ملکی کمپنی سے آڈٹ کرائیں، وہ نہیں مانتے، اگر آپ ایک غیر جانبدار انویسٹیگیشن جو ہے وہ لانچ کریں، یہ طریقہ ہو، وہ نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے بس ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں بنانا، جس کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ سمجھ آئی آپ کو ریٹائرڈ ججز پر مشتمل بنانے کی، تب کیا وہ کر سکیں گے؟ کیونکہ یہ بہت بڑے لیول کی۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اٹھیں، ہمت کریں اور آپ سپریم کورٹ چلے جائیں خود چیف جسٹس کے۔ دیکھیں وہ پھر معاملہ چیف جسٹس کے پاس ہی آ جائے گا نا۔
اگر وہ از خود نوٹس نہیں لیتے, وزیر اعظم آپ کی بات نہیں مانتے, تو پھر آپ اس کو خالی سڑکوں پہ حل کرنے کی کوشش نہ کریں. رائے ونڈ دھرنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہ سارے کے سارے اٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد چلے جائیں گے کہ آپ یہاں دھرنا دیے رکھیں. کتنی عجیب بات ہے, آپ بھی بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ پہ تو ایٹ لیسٹ پارلیمانی فورم ایک بنا دیا جاتا. اب وزیر اعظم صاحب کے بچوں پر, ان کی فیملی پر الزامات ہیں, وزیر اعظم ایک کمیشن تشکیل دیں, وہ وزیر اعظم کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کرے, وزیر اعظم کو بتایا کہ آپ نے جرم کیا یا نہیں کیا. مطلب ایک خود ہی آپ بندے اپوائنٹ کر رہے ہیں, اور وہ خود ہی کیا آپ کے خلاف اگر کوئی چیز آتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آ جائے گی, لیکن آتی ہے تو کیا وہ بتائیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے, اور اگر آئے گی بھی تو کیا ثبوت ہے کہ آپ اس کو پبلک کریں گے؟ اس کا کیا مطلب, کیونکہ ماڈل ٹاؤن کمیشن والی ضمانت ہے, جیسے ذہن میں ہے. جی ہاں, وہی میں عرض کرنے لگا ہوں, جیسے کہ ماڈل ٹاؤن کمیشن آپ کے سامنے ہے, اسی طرح کے بے شمار کون سا ایسا کمیشن ہے. اسامہ آپ تو مجھ سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں اور صحافت میں بھی مجھ سے بعد میں آئے ہیں, تو میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کمیشن جو ہے جس کی رپورٹ ٹائم کے اوپر, ٹائم کے کیا, ٹائم کے بعد بھی حمود الرحمان کمیشن کے بھی کچھ چیزیں کلاسیفائیڈ ہوئی, وہ بھی 30-40 سال کے بعد, تو کون سی ایسا کمیشن ہے جس کی رپورٹ بر وقت آتے دیکھی ہے؟ میں نے کسی کمیشن کی رپورٹ اس طرح سوائے مطلب ابھی تک وہ لاپتہ افراد کے اوپر بھی ایک کمیشن بنا تھا, اس کی بھی کسی رپورٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے, مال ٹاؤن میں کوئی پتہ نہیں ہے. اسی طرح آپ اب یہ بات بھی بڑا ایک طرح کا بڑا ایک سیاسی حربہ بن گیا ہے کہ جناب اچھا آپ کو یہ اعتراض ہے, بنا لیں عدالتی کمیشن, بلانے فلاں کمیشن, کیونکہ اس کی نہ رپورٹ پبلک ہوتی ہے, نہ اس کی رپورٹ اگر کمپلیٹ نہیں ہوتی, اگر ہو جائے تو وہ پبلک نہیں ہوتی. یعنی دلار صاحب جیسے سرکاری اداروں میں کہا جاتا ہے کہ کسی پہ انکوائری لگا دیں, اس پہ ڈیلے کرنے کے لیے معاملے کو, اس طرح پھر دوسرے معاملے کو کمیشن بنا. دوسری ایک بات بڑی انٹرسٹنگ جو ابھی تک کسی اپوزیشن پارٹی نے نہیں کہی, کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ غیر ملکی آڈٹ کرائیں, کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنائیں, تو آپ کے یہاں تو 250 پاکستانی ہیں جن کا طے ہوا. آپ یہ بھی ان کو کہیں کہ جناب پرائم منسٹر ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے اور باقی 244 لوگ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے. پرائم منسٹر جو ہے اس کی اور اس کے خاندان کی, چونکہ وہ پرائم منسٹر آف دا کنٹری, وہ پریورٹی بیسس پہ کروائی جائے, ان کو ان 250 لوگوں میں شامل نہ کیا جائے, چاہے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن ہو, چاہے وہ آڈٹ ہو, کیونکہ اٹس اے میٹر آف دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف دا کنٹری. تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا معاملہ, اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو بہت ساری پریورٹیز حاصل ہیں, بہت ساری لگژریز حاصل ہیں, بہت ساری مراعات حاصل ہیں, بہت سارے انسینٹیو حاصل ہیں, تو احتساب کے لیے بھی اس کو باقیوں سے ڈیفرنٹ کر کے جو ہے, اور اس پر ان کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا, اگر دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے اوپر پچھلے 25 سال سے اس طرح ہوا, اس طرح نہیں ہونی چاہیے, ذاتی تنقید نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر طرح پیش کریں, ہر طرح کی انویسٹیگیشن کے لیے پیش کریں اگر آپ سچے ہیں. دیکھیں اس بات کا پروب تو ہونا ہے, اخلاقی طور پر تو یہ ویسے ہی بری بات ہے, قانونی طور پر تو وہاں ورجن آئی لینڈ یا دوسرے کچھ علاقے ہیں جن میں یہ قانونی آپ کو حاصل ہے کہ آپ یہاں پہ لیگل ہے, لیکن اخلاقی طور پہ کہ آپ اپنا ٹیکس چھپائیں, بچائیں نہیں چھپائیں, کیا یہ ایک پرائم منسٹر آف دا کنٹری جس کا کہ کام ہے کہ وہ پورے ملک کے لوگوں کو کہے کہ پلیز پے یور ٹیکسز, اپنے ٹیکسز ادا کریں, ٹیکس نیٹ کو ہم بڑھائیں گے, ٹیکس نیٹ میں ہر سال 30 لاکھ لوگ شامل کریں گے, ہر سال اتنے لاکھ لوگ شامل کریں گے, ہم آپ کو ٹیکس ایمنیسٹی دیتے ہیں, جناب آپ اپنا اس طرح اپنا کالا دھن شو کر کے یہ کر لیں, وہ کر لیں, 5 کروڑ تک وہ کر لیں, اور آپ اپنے کوئی بھی آپ کا فیملی ممبر ہے یا کوئی, آپ یو آر آنسریبل فار دیٹ, آپ ان کے ہیڈ آف دا فیملی بھی ہیں, تو آپ ایک تو یہ غیر اخلاقی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے سارے پوائنٹ سکورنگ کرنے لگے ہوئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا نام, بے نظیر بھٹو کا نام بھی آیا ہے, وہ بھی جواب دیں, خالی یہ شور نہ مچائیں کہ غیر ملکی آڈٹ کرا لیا جائے, یہ کرا لیا جائے, کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ آپ شور مچائیں اور پھر شاید پیپلز پارٹی سمجھتی کہ بی بی کی شہادت کے بعد اگر ان پر کوئی نہیں, کمپنی تو وہاں موجود ہے اور وہ کسی نہ کسی کو اس کو مطلب وہ اس کو انہیریٹنس میں ملی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ 2-4 دن آپ شور مچائیں اور اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں اور پھر کوئی نثار اٹھے اور کہے کہ ہم نے اتنے فائدے دے دیے.
جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں سنا کہ نثار صاحب نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے دھرنوں کے دنوں میں جو ساتھ دیا اور یہ اس کے اتنے فائدے لیے, گورنمنٹ کو بھی انہوں نے برا کیا, اور لیکن اس کے بعد کوئی ثبوت بھی نہیں آیا. جب ان سے کہا گیا کہ آپ ثبوت دیں تو نہ کوئی ثبوت آیا, نہ کوئی کسی کو کورٹ بھی لے کے گیا. صاحب کالر آیا, کالر ہیں, کالر لیتے ہیں. طاہر صاحب جدہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسامہ میری طرف سے سلام دلاور بھٹی صاحب. وعلیکم السلام. دلاور چودھری صاحب, ہم ہر بار کریکشن کرتے ہیں آپ کی. طاہر صاحب دلاور چودھری صاحب. اچھا جی, آج مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے پلیز. میری عرض یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے مختلف مسائل سے دو چار ہے. کبھی آپ دیکھ لیں ابھی جب بھی پاکستان تھوڑا سا ٹریک پہ آنے لگتا ہے ایسے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. کبھی وزیر اعظم کو پھانسی, کبھی جلا وطنی, کبھی کبھی ماشاء اللہ 2 سال کے بعد, کبھی 3 سال کے بعد. اب خدا کر کے اب ٹریک پہ پاکستان آیا تھا. اب دیکھ لو کیا حشر ہے. ہم مانتے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن پاکستان ایک مختلف ہے دوسرے ملکوں سے. اگر وزیر اعظم برطانیہ کا استعفیٰ دے دیتا ہے تو وہ ٹریک پہ ہے, وہ اپنے ٹریک پہ ہے, کوئی بات نہیں, دوسرا آ جائے گا. لیکن پاکستان میں دیکھو کتنے مسائل ہیں. اگر پاکستان کو ابھی وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے, نئے الیکشن ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنے مسائل تھے. اس لیے تو ٹائم الیکشن نہیں. طاہر صاحب ان کے اور بھی بڑے قابل لوگ ہیں, وہ وزارت عظمیٰ کو سنبھال سکتا ہے ان میں سے. خیر شکریہ کال کی آپ نے جدہ سے. آپ ریگولر کالر ہیں ہمارے, لیکن ہر بار مجھے ان کی تصحیح کرنی پڑتی ہے کہ دلاور بھٹی صاحب کیا دیتے ہیں. رسپونڈ کیجیے, پھر میں نے ایک اور سوال کرنا ہے. بات یہ ہے کہ وہی والی بات, ایک روز ہم پروگرام میں اس کو بڑا ڈیٹیل بات کر چکے ہیں کہ وی مسٹ ناٹ بی اے کمپرومائز سوسائٹی. صحیح کہ جی اچھا چلو یہ نہ ہو جائے, مشرف چلا گیا چلا ہی جائے, ملک کو کوئی نقصان نہ ہو جائے, یہ پرائم منسٹر پر کوئی ایلیگیشن آیا یا اس کی فیملی کو دیکھیں اس کو. طاہر صاحب نے جو سوال کیا کہ اگر وزیر اعظم استعفیٰ دیتے تھے پاکستان کے تو کیا دوبارہ الیکشن ہوں گے, مطلب ایک اور کالر ہے, ایک اور کالر ہے, کالر لیتے ہیں, پھر آپ تفصیلی بات کیجیے گا. یعقوب صاحب میاں چنو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم لوگ ہیں دیہاتی لوگ, دیہات کے رہنے والے, دیہات سے کم تعلیمی یافتہ, لیکن پاکستان کا جو حالات ہے نا ہم دیکھتے, بے نظیر کا جو ہوا تھا غیر ملکی ایجنسیوں نے کیا رزلٹ آیا اس کا. اگر ہم غیر ممالک کی طرف کی جاتے ہیں, ہمارا مین سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری عدالتیں عدل کا انصاف جب تک صحیح نہیں ہوتا, کیا پاکستان کے حالات صحیح ہو سکتے ہیں؟ باقی رہ گئی جائیدادی کی باتیں. شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے جہانگیر ترین صاحب وہ بتا دیں کہ انہوں نے کہاں سے جائیدادیں بنائی, کہاں سے وہ چلے ہیں. تیسری چیز ہے, کوئی بھی سیاستدان ہمارا پارلیمنٹیرین 62-63 پہ پورا اترتا, بلا تفریق پارٹی کہہ رہے ہیں, کوئی بھی پورا اترتا 62-63 پہ. صحیح شکریہ یعقوب صاحب کال کی آپ نے میاں چنو سے. جمال مصطفیٰ صاحب لاہور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں گزارش یہ کروں گا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا, پاکستان از لیکنگ فار دا لاسٹ 30 ایئرز, جب سے یہ بے نظیر اور نواز شریف صاحب کی حکومت 90s میں آئی تھی, پاکستان ہیز بین لیکنگ اینڈ اٹ ہیز لیکڈ اوے. یہ تو پاکستان, یہ جو پناما لیک فلانی لیک, آپ کے انشور جو لیکنگ ہو رہی ہے, آپ جو مہنگائی جو ظلم ہو رہا ہے, میں آپ کو دلاور صاحب سے کہیں کہ کسی وقت بجلی کا جو بل ہے نا دیکھیں, اگر 4200 کا بل ہے نا تو اس میں 2100 روپیہ گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں اور 2100 روپے بجلی کی کاسٹ ہے, جو کہ 100 آف ٹائم زیادہ کر دی اس حکومت نے مشرف سے, اور اس کے بعد زرداری جو بدترین حکومت تھی. اور اسی طرح آپ ان کی باقی چیزوں کی کموڈٹی پرائسز, جیسے میں اکثر کہتا ہوں, جو چیز 1 کلو پہلے ملتی تھی اب 1 دانہ ملتا ہے, یعنی 1 سیب اتنی کاسٹ کر رہا ہے جو 5 سال پہلے 1 کلو سیب ملتے تھے یا آلو ملتے تھے. 5 روپے کا آلو جہاں ہو اور 5 روپے کا پیاز, یہ چیزیں ہیں, یہ ایشوز جو ہیں آپ کے لیڈر, یہ اب اس ساری ان چیزوں میں چیزیں گم ہو جائیں گی. شکریہ مصطفیٰ صاحب کال کی آپ نے لاہور سے. دلاور صاحب 3 کالر تھے ان کے. یعقوب صاحب جو میاں چنو سے کالر تھے وہ عدلیہ پر بات کر رہے تھے کہ اگر عدلیہ ٹھیک ہو جائے, وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیشینز کو دیکھ لیں, اگر کوئی بھی 62-63 پہ پورا اترتا ہے, صادق و امین ہے تو بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو طاہر صاحب کی بات تھی, جو پہلے ہاں جو کہہ رہے وزیر اعظم, میں یہ کہتا ہوں کہ کمپرومائز سوسائٹی, کمپرومائز بیہیویئر سے نکلیں. لیٹ دی جسٹس بی ڈن دو ہیونز فال. آسمان بھی ایک دفعہ یہ اس پیٹرن پہ چلیں, دیکھیں پھر ہی ٹھیک ہوگا. ان سوسائٹیز میں
جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت بالکل پیٹرن پہ ہیں, ٹریک پہ ہیں, انہوں نے یہی تو کیا ہے, اس کے بعد ہی تو وہ پہنچے اور شخصیات کو مضبوط کیا, اداروں کو مضبوط کریں اور اس کے لیے سیکریفائز کریں, کوئی بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہے, وہ اسی لیے رہا ہے کہ ہم کمپرومائز کرتے چلے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرے کالر تھے یعقوب صاحب, میں سمجھتا ہوں ان کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ آپ کو یہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک کی کوئی چیز آتی ہے, کوئی ویک پوائنٹ آتا ہے یا کوئی کرپشن کے حوالے سے یا کوئی ایلیگیشن, تو سب کٹھے ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک دفعہ آپ سب مل کے اکراس دی بورڈ, جس میں سوئس اکاؤنٹس بھی شامل ہو جائیں, شوکت خانم کا پیسہ آف شور میں لگا, آف شور کو ڈیفینڈ کیا یا نہیں کیا یا کیا ہے, اب سارے مل کے, سارے پولیٹیشین مل کے اکراس دی بورڈ احتساب کے لیے, جس میں شاہ محمود کی بھی اصل نقل آ جائے, باقی جہانگیر ترین کا بھی ہے جو اصل ہے, جو غلط ہے, جو صحیح ہے, جو بھی جس کی وہ بات کر رہے تھے, ایک دفعہ اکراس دی بورڈ مل کے سارے کے سارے ایک کیوں نہیں طے کرتے کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں, وہی پارلیمنٹ کی بنا لیں یا کوئی ایسی ایماندار لوگوں کو جو کہ ریپیوٹیڈ لوگ ہیں, ریپیوٹیڈ لوگ معاشرے میں بھرے ہوئے ہیں, لیکن ہم لوگ ان کو خود لفٹ نہیں کراتے, اس لیے کہ وہ ہمارے کسی کام کے نہیں رہ گئے, اس لیے کہ وہ سچ بولیں گے, چاہے وہ کسی پارٹی کے الیکشن کمیشنر کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہوں یا کسی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں, ہم ان کو سائیڈ لائن کرتے ہیں, ان کو لے کے آئیں, ان کو مین سٹریم میں لائیں, ان پر مشتمل ایک کمیشن بنائیں اور ایک اکراس دی بورڈ, چاہے اس میں سال لگے 2 سال لگیں, آپ ایک دفعہ سب کا احتساب کر کے سب کے لیے جو غلط ہے وہ سامنے لے آئیں, جو صحیح ہے وہ سامنے لے آئیں, پھر یہ اس ملک کا, یہ بڑے اچھا یعقوب صاحب نے جو کہا, میں سمجھتا ہوں اس سے یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی کل کو کوئی سوئس اکاؤنٹس کا معاملہ آتا ہے تو باقی پارٹیز اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں, کوئی آف شور کمپنیوں کا معاملہ آتا ہے تو وہ باقی پارٹیاں چل پڑتی ہیں, کوئی کچھ معاملہ ہے تو کچھ معاملہ ہے, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی معاملہ اس ملک میں ہر وقت آتا رہا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ مل کے ایک اکراس دی بورڈ. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتیں اکیلی اپنے طور پہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ عدالتی لوگ بھی اس سوسائٹی کے لوگ ہیں, جہاں سے پارلیمنٹ آتی ہے, جہاں سے اور دوسرے ادارے ہیں. آپ تھوڑا سا وہی والی بات کہ آپ بھی کمپرومائز سوسائٹی سے باہر نکلیں اور ایک ڈیسائسو سوسائٹی بنے, تو اس کا اثر آپ کی پارلیمنٹ پہ بھی آئے گا, وہاں بھی اچھے لوگ آنے لگیں گے, اور اس کا اثر آپ کی عدلیہ پہ بھی آئے گا, آپ بھی اچھے لوگ. ہم خود تو اپنا احتساب کرتے نہیں ذاتی حیثیت میں ایز اے سٹیزن, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ فلاں ادارہ ایک دم سے بہترین کام کرنے لگے. دیکھیں آئسولیشن یا کوئی علیحدہ سے سوسائٹی سے علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ ساری چیزیں سوسائٹی کا حصہ ہیں. جج بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں, وکلا بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں, صحافی بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں, پارلیمنٹیرین بھی سوسائٹی کا حصہ. چلیں سر, دلال صاحب آگے آتے ہیں, اور جو رائیونڈ جانے کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے دعوت دیا کہ میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کو بھی دعوت دیتا ہوں, پیپلز پارٹی کے کارکنان کو اور دیگر جماعتوں کے جو کارکنان ہیں انہیں بھی دعوت دیتا ہوں, کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے. بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ پاکستان کا پیسہ اگر جیسے الزامات ہیں کہ پاکستان کا پیسہ باہر گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستان کا معاملہ ہے اور سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. خان صاحب, لگتا نہیں کہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ پارٹی الیکشن بھی ان کے انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے بھی جاری ہیں, اب ایک کنفیوژن ہے انہیں کہ الیکشن کی طرف جائیں یا گورنمنٹ کے خلاف تحریک کے جانب جائیں. الیکشن تو اب وہ سوچ رہے ہیں نا, جیسا کہ کل پارٹی ان کا اجلاس ہوا اور اس میں کہ جی اس کو پوسٹ پون کیا جائے, جون میں کرانے کے لیے اس کو آگے لے جائیں, ہاں, تاکہ اب یہ جو ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کیا جائے, اور جو پارٹی کے اندر بھی جو مسئلے مسائل ہیں وہ تو ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, وہ کہتے ہیں کہ ساری قوم کو میں ہی سڑکوں پہ لے آؤں گا, تو سعد رفیق پھر بنی گالا کس کو لے کے جائیں گے؟ ساری قوم تو عمران خان لے جائیں گے. سعد رفیق بڑے قریب آتے رہے ہیں, تو سعد رفیق صاحب کو یاد ہونا چاہیے, اب انہوں نے بڑی بات کی ہے, جواب دیا ہے. تو جب عمران خان دھرنا لے کے آ گئے تھے تو میرا خیال ہے بہت ساری بڑی عاجزانہ اپیلیں وہ کرتے رہے ہیں کہ جی میں قوم کے نام پہ, ملک کے نام پہ, خدا رہا اس ملک کو چلنے دیں. اس وقت بڑی قربت, مطلب اس وقت انہیں بنی گالا اس طرح یاد نہیں آیا تھا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر انہیں اپیلوں پہ آنا چاہیے تو وہ پہلے ہی جذباتی, اگر تو جذباتی ہو رہے ہیں تو پھر نہ ہو. میں انہیں یہ انہی کے فائدے میں ایک مشورہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ اچھے دوست ہیں. کالر لیتے ہیں, اور کالر لینے کے بعد میں نے پی ٹی وی کے معاملے پہ بات کرنا. پی ٹی وی کا جو رویہ رہا ہے, اب وہ پتہ نہیں کون کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے احکامات ہونے چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اطلاعات کا یہ کام ہے. شاہد صاحب ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی
वालेकुम सलाम। ये पीटीवी पर खिताब करने का इमरान खान साहब ने 2013 में, अगर ये इनका प्रोग्राम था इलेक्शन जीतने, वज़ीर आज़म बनने और पीटीवी पर कौम से खिताब करने का, वो प्रोग्राम इनका पूरा नहीं हुआ, इलेक्शन ये नहीं जीत पाए। तो फिर 2014 में इन्होंने प्रोग्राम ये बनाया कि पीटीवी पर वैसे ही कब्जा कर लिया जाए और फिर कौम से खिताब किया जाए। उसमें भी इन्हें नाकामी हुई, तो अब इन्होंने बाकायदा तौर पर पीटीवी को ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि इतवार को मेरी 6 बजे शाम मेरी तकरीर रखी जाए। मसला ये है कि खान साहब किसी भी अंदाज में पीटीवी पर खिताब कर लें, किसी भी हैसियत में खिताब कर लें, ये पीटीवी पर खिताब करते हुए कुछ जचेंगे नहीं। ये जचते हैं कंटेनर पर चढ़कर खिताब करने में, क्योंकि वहाँ उधम मचाने में इन्हें आसानी रहती है और वो इनका मखसूस अंदाज़े तकरीर है, ये उसी में जचेंगे। नहीं, वैसे पीटीवी शायद साहब आपके भी टैक्स के पैसे से चलता है, हमारे भी, और इमरान खान के पैसे से भी चलता है। शुक्रिया आपने कॉल की लाहौर से। शायद साहब, दिलावर साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं कौम से खिताब करना चाहता हूँ, और वो किस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं पहले उन्होंने कभी नहीं कहा। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से पनामा लीक से मुतालिक अहम डिस्कशन थी पार्लियामेंट में, उस डिस्कशन का ब्लैक आउट किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। और अब ये बताएं कि झूठ इन दोनों में से कौन बोल रहा है? परवेज़ रशीद साहब झूठ बोल रहे हैं, सरदार एयाज सादिक जो कि स्पीकर कौमी असम्बली है, ये दोनों में से गलत बयानी कौन कर रहा है? वो कहते हैं कि स्पीकर लिख के दे, और वो कहते हैं कि नहीं ये तो वज़ीर इत्तलात का काम है। मेरा ख्याल है कि ये सब सच्चे लोग हैं, झूठे हम लोग हैं, आवाम हैं जो बेचारे जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। बात ये है कि लिख के पिछले दिनों जो मुसलसल पीटीवी पे कवरेज होती रही है पार्लियामेंट की, जो सेनेट की भी, इजलास की भी, और कौम, क्या वो स्पीकर ने या चेयरमैन सेनेट ने लिख के दिया था? सही। आपने पर्टिकुलर डे में कि जबकि अपोजिशन के लोगों की तकरीरें थी और उन्होंने बात करनी थी, डे फर्स्ट पे उन्होंने मतलब रूटीन का एजेंडा हटा के आपने इसको लाए थे, हंगामी तौर पे एजेंडे में शामिल किया गया। और फिर अपोजिशन लीडर ने तकरीर की, उसके बाद इमरान खान जो कि पार्लियामानी लीडर हैं अपनी पार्टी, उन्होंने की। चूंकि इन लोगों ने की तो आपने उसको बिल्कुल पीटीवी पे नहीं दिखाया। देखें, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। पीटीवी ठीक है, हम कहते हैं कि आप, मैं एक ऐड कर दूं इसमें चीज, कल परवेज रशीद साहब ने जवाब दिया इन तकारीर का, अपोजिशन लीडर की, इमरान खान की, और मतलब लगता ये है कि हुकूमत पनामा लीक से मुतालिक टीवी पर लेकिन ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि कल परवेज रशीद की तकरीर भी नहीं दिखाएगी पीटीवी पे। वो देखें, बात ये है ना कि जब आपने एक चीज को रोका है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप उनकी तकरीर, फिर आप अचानक कोई शिक निकालते हैं कि जनाब ये तो स्पीकर ने लिख के ही नहीं दिया हुआ, हमें याद। तो आप ये इस तरह की बात करते हैं कि मैंने पहले कभी नहीं लिखा। बात ये है कि उन्होंने तो पहले कभी भी मना भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी मना भी नहीं किया। अगर लिख के नहीं दिया तो आपने पहले भी तो दिखाते रहे ना। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि अब अचानक आपको एक, चूंकि वही वाली बात के रोकना पनामा लीक्स की कवरेज को है, तो आप अचानक को पॉलिसी मैटर को कहीं से उठा के ले आए। तो आप ये बताएं कि पहले क्या किसी ने लिख, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि साल हर साल से इस सरकारी चैनल के ऊपर कौमी असम्बली और सेनेट दोनों की कवरेज हो रही है, तो साल हर साल से क्या कोई लिख के देता था? बिल्कुल। जो अब नहीं दिया तो आपने उसकी कवरेज रोक दी, अपनी भी तकरीर नहीं। तो ये इसको जस्टिफाई, देखिए आप एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। बिल्कुल। सर, अब जैसे परवेज रशीद के जवाब में स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये तो वज़ीर इत्तलात का काम है, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं रोका। अब आप बताएं कि इन दोनों में से हम, मतलब अब क्या वतीरा ये है कि झूठ बोल के हमने अवाम को गुमराह कर देना और बात को गोल कर देना है? सर, हकीकत तो सामने लाए ना। देखें, बात ये है उसामा के जब से ये आए हैं अपना पनामा लीक्स जब का मामला हुआ है, तो उस वक्त से पूरी दुनिया में कई लोग थे जिन्होंने इसको गैर संजीदगी से लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी चली नहीं। आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर इसमें सरे फहरिस्त हैं, उन्होंने उल्टा प्रेसिडेंट को भेज दिया, फिर सब, हाँ वही ना, मैं वही अर्ज करने लगा हूँ। लेकिन दुनिया में उनकी चलने नहीं दी गई। उन्होंने कहा क्या कि इस पे सोचो। फिर उसके बाद कैमरून ने कहा जी मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, मैं तो तनख्वाहदार सियासतदान हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, और थोड़ी सी बचत है मेरी बैंक में जमा करवाई हुई है, और ये वो। फिर उनको भी मानना पड़ गया कि नहीं, 30,000 पाउंड, ये 40-50 लाख जो हमारे यहाँ एक काउंसलर भी कमा जाता है, वो उस पे ही उनको जवाबदेह होना पड़ गया। यहाँ तो अरबों का मामला है ना, चाहे किसी भी पार्टी का मामला हो। 30-40 लाख तो बहुत बड़ी बात है। ट्रेन का टिकट ना लेने पे जवाब देना पड़ जाता है। 30,000 पाउंड के ऊपर आखिर उनको भी संजीदगी की तरफ आना पड़ा। अर्जेंटाइन के प्रेसिडेंट के ऊपर तहकीकात शुरू हो गई
चिली के जो खुद एमनेस्टी के जो चिली चैप्टर के जो सरबराह थे उनको रिज़ाइन करना पड़ गया, कई बैंकों के सरबराहान के खिलाफ काम शुरू हो गया। तो सबसे, मैं कहना ये इतनी लंबी तमहीद का मतलब ये सबसे ज्यादा गैर संजीदगी का मुजाहरा जिस मुल्क में किया जाए, शोर सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, कि कोई कह रहा है मैं रायविंड पहुंच जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं उससे भी अगले पिंड पहुंच जाऊंगा, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा गैर संजीदा बिल्कुल तौर पे जिस मुल्क में लिया गया है, इंडिया में तहकीकात शुरू हो बिल्कुल, गई, बिल्कुल, वो पाकिस्तान है। बिल्कुल। इसको बिल्कुल गैर संजीदा अंदाज में, बिल्कुल इमेच्योर अंदाज में इसको हुकूमत का कोशिश है कि थोड़ी सी उछल कूद हो, अपोजिशन शोर मचाए और फिर इसको मामले कोई और इशू आए और इसको वही वाली बात ना, लुक बिजी डू नथिंग, मतलब हम शोर बड़ा मचा रहे हैं लेकिन ये सारी चीजें, ये सारी बीइंग ए सोसाइटी भी एक सवालिया निशान है, बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन जो अपोजिशन के लोग हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान है, और दूसरे इदारों पे भी कि जो हमने ये भी देखा है कि हमारी अदलिया जो है वो भी मतलब देखे ना, इस पे है सारा कुछ है। तो थोड़ा सा मतलब लोग जो ये सवालात उठाते हैं कि बाज़ लोग कह रहे हैं इसको अज खुद नोटिस लेना चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए। देखिए ठीक है, सबकी सारी बात है, लेकिन क्या हम इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे शिफ्ट कर देते हैं कि अदलिया खुद नोटिस ले ले और हम फिर आराम से चैन की बांसुरी। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आप देखें कि आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इसको इस गैर संजीदा लिया, वहां किसी अदलिया ने खुद नोटिस नहीं लिया, या किसी फौज ने कार्रवाई नहीं की, या किसी रेंजर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। लोग 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए, उनकी रिहाइश क्या की, उन्होंने कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे इस तरह। तो बात यह है कि जो अवाम का किरदार है, जो सोसाइटी का किरदार है, वो भी मलूज़े खातिर है। सर अब पीटीवी का मामला है सर, पहले तो जो ब्लैकआउट किया इन्होंने इस डिबेट का वो तो चलें छोड़े ना, और जिस तरह से आपस में बयानात नहीं मिल रहे वो उन पे कह रहे हैं स्पीकर साहब, और स्पीकर साहब उन पे कह रहे हैं, इसे तो छोड़ें। अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि मैं खिताब करूं कौम से, और खान साहब के खिताब के करने के हवाले से एक नई बहस जन्म ले चुकी है कि इमरान खान अब खिताब करेंगे या नहीं, कल को दूसरे भी कहेंगे कि हम भी खिताब करें। तो आप ये बताएं कि क्या इजाजत देनी चाहिए इमरान खान के? देखें बात ये है, प्राइम मिनिस्टर ने जब स्पीच की तो उन्होंने सबसे पहले एक जुमला कहा था, आपको याद होगा, कि मैं जाती एक मसला लेके आया हूँ आपके पास, जाती मामले पे। जाती मामलात के लिए तो पीटीवी नहीं है। बिल्कुल सही। आप इसको सरकारी टीवी क्यों कहते हैं? ये तो अवामी टीवी है। बिल्कुल अवाम का, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपके मेरे टैक्सेस के पैसे से चल रहा है ये सरकारी, ये सिर्फ सरकार के साथ नथी नहीं है। जो या तो एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, आप इस पे कोई भी गवर्नमेंट हो इस पे अपनी मनमानी प्रोजेक्शन ना करे, जो कभी उसका दिल चाहे कि अब वो पनामा लीक्स को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते तो कोई इशू उठा के ले आए जी स्पीकर ने तो लिख के नहीं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इसकी एक वाइबल, एक वाइब्रेंट और एक मुस्तकिल पॉलिसी होनी चाहिए हर हुकूमत का। पढ़ते थे तो एक येलो जर्नलिज्म पढ़ा करते थे हम, तो मतलब उसकी मिसाल तो हमें यहाँ पर मिलती है। येलो जर्नलिज्म की मिसालें तो बिल्कुल सही है, यहाँ भी मिलती हैं, वहाँ भी मिलती हैं, हर जगह मिलती हैं, हमें इसका एतराफ़ करना चाहिए। वो हमारे यहाँ भी कई ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं, सिर्फ ये नहीं है, हर जगह है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पीटीवी को जाती दरबारी टीवी ना बनाएं, और ये इसका आपको भी देखें, मुशर्रफ का दौर रहा आपका, बिल्कुल ब्लैकआउट रहा, ठीक है ना, आप उस चीज को ज़हन में रखें कि ये आज आप गवर्नमेंट में, कल आप भी अपोजिशन में हो सकते हैं, आपकी भी कोई आवाज है। तो इमरान खान को इस बात को उस तनाजुर में लेना चाहिए। खुर्शीद शाह साहब ने बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, स्पीकर को खत पे लिखा है खुर्शीद शाह साहब ने, लेकिन शाह साहब जब हुकूमत में थे तब अपोजिशन का इस तरह से ब्लैकआउट हुआ। लेकिन सर सवाल ये है कि ये मामला कब तक चलता रहेगा? अपोजिशन भी पाकिस्तान की है, पार्लियामेंट का हिस्सा है वो, उनको भी कवरेज मिलनी चाहिए। और जिस तरह से हम देखते हैं कि पीआईडी में बैठ के परवेज रशीद साहब 1.5 घंटे की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक दिखाई जाती है। लेकिन अगर अपोजिशन का, सिर्फ ये इनकी गवर्नमेंट का नहीं, हर गवर्नमेंट यूं ही करती है, लेकिन यूं नहीं होना चाहिए। कब ठीक होंगी चीजें? हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चीजें उस वक्त ठीक होंगी जब हर कोई अपना अपना किरदार अदा करेगा, सोसाइटी अपना किरदार अदा करेगी, हर इदारा अपना किरदार अदा करेगा। सर आगे मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा दिलचस्प बयान है, वो कहते हैं कि पनामा लीक्स आलमी साजिश है, नवाज शरीफ के साथ हैं, कोई बाल बीका नहीं कर सकता। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो अपनी सपोर्ट दे दी है वज़ीर आज़म को। देखिए अब मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ही वक्त में एक चीज़ पर वो बाल बीका नहीं करेंगे, एक तहफ़्फ़ुज़ नस्वा जो बिल है उस पर वो खुद बाल बीका करना चाहते हैं। तो ये मतलब खुद अपनी अदाओं पे ज़रा गौर कर लें। हम कहेंगे तो शिकायत होगी, एक और वज़ारत मिल जाएगी। तो वही ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या चाहते हैं,
کہ آپ اگر آپ تحفظ خواتین بل کے اوپر ایک اجلاس بلاتے ہیں اور اس سے پہلے آپ پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ سے ملاتے ہیں, یعنی وہ مخالفت کور ہو گئی ہم اس پر کوئی کومنٹ نہیں کرتے, لیکن خود آپ ہی اپنی اداؤں کے بارے میں ذرا کسی دن کھل کے بتا دیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کس طرح کی سیاست چاہتے ہیں, کس طرح کی حکومت چاہتے ہیں, کس طرح کے لوگ چاہتے ہیں. کبھی آپ خود بال بیکا کرتے ہیں, کبھی آپ خود بال سنوارتے ہیں. جس طرح حقوق نسواں بل پہ مخالفت کی گئی, کور ہو گیا اس بیان سے, نہیں یہ بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو پہلے کا ہی کور ہو چکا ہے کہ جب آپ نے ایک طے کیا تھا کہ 27 مارچ کو آپ لائن آف ایکشن دیں گے مارچ کی, اور 27 مارچ کو بھی آپ نے کہا کہ دیکھ لیں ابھی ہم آپ کو اور بھی بڑا وقت دیتے ہیں, اب کوئی تاریخ نہیں ہے, کوئی ڈیٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم ایک دن پہلے آپ لوگوں سے مل آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح. دلاور صاحب آگے پرویز رشید صاحب کا بھی بیان ہے کہ وزیر اطلاعات ہے, اب ہم تو مطلب ان کو بلیک آؤٹ نہیں کر سکتے, ہمیں تو ان کے بیان کو ڈسکس کرنا ہے. وہ کل بھی جیسے میں نے کہا کہ ان کی بھی تقریر نہیں پی ٹی وی پہ چلی کیونکہ پیناما لیک سے متعلق تھا, اور بظاہر لگتا یہی ہے کہ پیناما لیک سے متعلق بات نہیں کرنا چاہتی حکومت سرکاری ٹی وی. باقی کوئی بھی معاملہ ہو, پرویز رشید صاحب میڈیا ٹاک کر رہے ہوں کسی اور معاملے پہ, وہ سب کچھ لائیو چلے گا, اور اس کے لیے پتہ نہیں درخواست دیتے ہیں یا نہیں کہ ہمیں لائیو کٹ کیا جائے, کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ اسپیکر کو لکھنا چاہیے. خیر کہتے ہیں کہ تنقید سے لگتا ہے کہ حزب اختلاف والے گنگا جمنا نہائے ہیں. وزیر اطلاع صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن والے بالکل ان کے اپوزیشن کے اپنے نام ہیں. یہ تو اس طرح کی بات ہوگی نا کہ اگر ہم برے ہیں تو آپ بھی ایسے ہیں, تو یہ الزام میرا مطلب ہے نہیں, الزام نہیں, کہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایسے ہیں تو آپ کیسے. ایک اگر کسی کو کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ دوسروں میں بھی کیلے نکالے. میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو اپنا اپنا جواب دے ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جو حکومت میں شامل لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے ہم یہ ہیں, ہمارا یہ ہے, پھر دوسروں کے اوپر تنقید کرنی چاہیے, پھر دوسروں پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں اگر آپ حکومتی عہدوں کو, اداروں کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے رہیں گے تو پھر یہاں کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. یہاں ٹیررزم بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. یہاں چاہے آپ 10 15 20 نیشنل ایکشن پروگرام لے ہیں, کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. پھر دوبارہ سے ریکرنس ہوتی رہے گی, پھر سب کچھ ہوتا رہے گا, جب تک کہ آپ بنیادی حقوق نہیں دیں گے. اور بنیادی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے صحیح پرسپیکٹیو میں استعمال نہیں کیا جائے. بالکل. پاک سرزمین پارٹی کی آخری 1 منٹ ہے, بات کر لیتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, پاک سرزمین پارٹی کے رجسٹریشن کے لیے درخواست انہوں نے دی ان کو کہ پارٹی رجسٹر کریں, لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کی تو درخواست ہی نامکمل ہے, نہ تو اس میں آئین ہے نہ منشور ہے. اور پارٹی کا سربراہ مصطفیٰ کمال خود ہیں, کل سڑکوں پر بھی نکلے اور کیمپین کی اپنے جلسے, سموسے بھی کھائے اور پیمفلیٹ بھی بانٹے. جی جی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک رولز کی بات ہے نا, کہ بے شک آپ اگر آپ اپنا کوئی منشور نہیں دیں گے, اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں دیں گے, پوری طرح آپ کو ایک پارٹی کے طور پہ اپنے سارے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو تیار نہیں کریں گے, اپنے اثاثہ جات نہیں بتائیں گے, اپنے عہدیداران نہیں بتائیں گے, باقی کے کون سے ہیں کیا نہیں. اچھا سر, 24 کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں, ایکسپیکٹیشن کیا ہے, کیونکہ کل بڑا ویلکم وارملی کیا لوگوں نے. دیکھیں اسامہ, ہم اس دفعہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ ایم کیو ایم کو فرق پڑے گا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ صرف 7% اور 10% ووٹ ملے ہیں ان کے کینڈیڈیٹس کو, اور وہ صرف 7% اور 10% ووٹ لیے ہیں. تو یہ فرق کی ایک واضح فرق یہ نہیں تھا کہ شروع میں ہی وہ الیکشن ہار جاتے یا کچھ ہو جاتا, ٹھیک ہے نا, ابھی تو ان کے سامنے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بھرپور جلسہ ہوگا اسی طرح کہ لوگ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. اس کا اندازہ ہمیں اس الیکشن سے ہوا ہے جو بائی الیکشن میں دیکھیں یہ کوئی ووٹ نہیں ہے, کوئی ریشو نہیں ہے, اور ایم کیو ایم کا ایک ریکارڈ ہے کہ اس نے کبھی اتنے کم ووٹوں سے وکٹری نہیں لی. اور وہ بھی ضمنی الیکشن میں ہم نے دیکھا جب نبیل کپور بھی پی ٹی آئی کم از کم 20-25% ووٹ پھر بھی پڑ جاتے ہیں اس کے ٹوٹل ووٹس. ٹوٹل 10.7% ٹرن آؤٹ رہا. وہ بھی قومی اسمبلی میں جو پروونشل اسمبلی تھا کا الیکشن تھا اس میں 7 پوائنٹ سمتھنگ رہا. تو اٹس ویری الارمنگ فار ایم کیو ایم. چلیں انتظار کرنا پڑے گا 24 اپریل تک کہ کیسا جلسہ کرتے ہیں. شکریہ دلاور چودھری صاحب تشریف لائے پروگرام میں. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کے حق میں چیزیں بہتر ہوں گی اسی طرح ہی چیزیں جائیں گی, اسی روڈ پر چیزیں چلیں تاکہ پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. پاکستان جس طرح سے مشکلات پہ رہا ہے, قربانیاں دیتے رہے, ہم بھی کمپرومائزز کرتے رہیں. تو کمپرومائز نہیں کرنا ہمیں. ادارے دلاور صاحب نے بہت اچھی باتیں کی کہ ہمیں ادارے مضبوط کرنے. شخصیات تو ہوتی ہیں لیکن ادارے مضبوط ہوں گے. اگر وزیراعظم کو استعفیٰ بھی دینا پڑ جائے تو ان کے جو بعد میں آنے والے ان سے اچھی کارکردگی دکھائیں تاکہ پاکستان کو فرق نہ پڑے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.